یا اللہ۔ حضور محدث ہزاروی کا لکھا ہوا کلام نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے کے پلیں کہ وظیفہ میرا ہے، یہ سب کا وظیفہ ہے، وظیفہ میرا ہے محمد محمد، وظیفہ میرا ہے محمد محمد، میرا دل ربا ہے محمد محمد، محمد محمد کی صدا آنی چاہیے کہ وظیفہ میرا ہے محمد، میرا دل ربا ہے محمد محمد، اور میرا دین و ایمان ادب عشق ان کا، میرا دین و ایمان ادب عشق ان کا، اور میرا مدعا ہے محمد محمد، میرا مدعا ہے بس محمد محمد، میرا دل ربا ہے محمد محمد، وظیفہ میرا ہے، اور وہی ابو وہی اسم اعظم، وہی ابو وہی اسم اعظم، اور بقا ارتقا ہے محمد محمد، بقا ارتقا ہے محمد محمد، وظیفہ میرا ہے محمد محمد، وظیفہ میرا ہے، اور مدار جہاں ہے وہی ذات والا، مدار جہاں ہے وہی ذات والا، کہ ہستی نما ہے محمد محمد، کہ ہستی نما ہے محمد محمد، وظیفہ میرا ہے محمد محمد، اور اسی محمد مصطفیٰ کی رحمت کے بارے میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رحمت عالمی مایوس فرمایا نہیں کرتے، وہ رحمت عالمی مایوس فرمایا نہیں کرتے، کیونکہ سوالی کو وہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے، کیونکہ عطا ان کے خدا کی اور قسمت مصطفیٰ کی ہے، عطا ان کے خدا کی اور قسمت مصطفیٰ کی ہے، کرم ایسا کہ سائل ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے،
اور سوالی کو وہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے. اور مقطع ہے کہ خلافت اہل دین ایمان پر محمود لازم ہے. خلافت اہل دین ایمان پر محمود لازم ہے. کسی پر بار بے توفیق اٹھوایا نہیں کرتے. اور سوالی کو وہ خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے. آپ اس آستان کرم پہ تشریف فرما ہیں جہاں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے، جہاں حضور علیہ السلام کا ادب و عشق سکھایا جاتا ہے، جہاں صحابہ کرام کی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں امت کو جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے. اور میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری القرہ، فخر القرہ، زینت القرہ قاری اسد شاکر صاحب، وہ تشریف لائیں، آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. جناب قاری اسد شاکر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم. نہایت ادب کے ساتھ دعوتی خطاب دیتا ہوں صاحبزادہ سلطان ریاض الحسن قادری سروری صاحب کو سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان بہو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ نے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث ہزاروی، استانہ عالیہ خانقاہ محبوب آباد شریف، استانہ عالیہ خانقاہ محبوب آباد شریف. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تنا تھی حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. انتہائی واجب احترام میرے مشفق اور میرے لیے انتہائی قابل احترام جن کے والد محترم سے میری نیاز مندی، میری محبت، میں قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں اس جگہ پہ آ چکا ہوں اور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی محبت، بڑا پیار. اور وہ محبت محدث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے وہ لفظ کہ میرے گھر آج حضرت سلطان باہو آ گئے ہیں، میرے گھر آج حضرت سلطان باہو آ گئے ہیں، میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے. اور وہ محدث ہزاروی جن کی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزری، قرآن کی خدمت کرتے ہوئے گزری، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت راہ بتاتے ہوئے گزری. اور آج جو ہم ان کا عرس منا رہے ہیں یہ تو بنتا ہے، ایسی ہستیوں کا عرس منانا بنتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا،
اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے زندگی کا ایک ساتھ ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے وقف کی۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھاں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں مار دیتے ہیں، اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی چاہتوں کو مار دیتے ہیں، اور صرف اللہ کے فرمان اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو فوقیت اور حیثیت دیتے ہیں۔ تو آج حضرت صاحب نے مجھے چند دن پہلے فون کر کے دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں۔ میں نے کہا میرا تو وہ گھر ہے، میں کیوں نہیں آؤں گا؟ میری اس خاندان کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ میری نیاز مندی ہے، میری محبت ہے، میں انشاءاللہ ضرور حاضری دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں جب کسی ولی اللہ کے عرس میں شرکت کرتا ہوں تو میرے ذہن میں فوراً اللہ کا پاک گھر آ جاتا ہے، جہاں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں ہم عمل کیا کرتے ہیں؟ عمل جو ایک اللہ کی ولیہ نے کیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا و مروہ کے چکر کاٹے، اور وہی عمل ہر بندہ جا کر وہاں کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ذہن میں یہ بات میرے آتی ہے کہ اللہ پاک کو اپنے یہ صاحب ولایت لوگ کتنے پسند ہیں، اتنے اللہ کو پسند ہیں کہ ان کا ہر عمل رب پسند کر لیتا ہے۔ رب نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ میری نشانیاں ہیں، چونکہ وہاں اللہ کی بندی کے قدم ٹکے، جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم ٹکے، ان پہاڑیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ تو بھائی یہاں یہ اس خطے والوں بڑے خوش قسمت ہو، جہاں ایک اتنی بڑی علمی اور روحانی شخصیت نے ڈیرا لگایا ہے۔ ان کی خدمات، ان کے والد صاحب، ان کے دادا حضور، اس سارے خاندان کی خدمات، ان کو کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس راستے پہ چلنا نصیب فرمائے، اور ہم قرآن اور حدیث کے اوپر اپنے آپ کو چلا کر صحیح مسلمان ثابت ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضور معلم و مقصود کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم کی برگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری حافظ بزرگ شاہ الازری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث ہزاروی، آستانہ عالیہ خانقاہ ابواباد شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی پیش کرنا چاہتا ہوں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. پوری امت کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایماندار نہ بنو، ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب آپس میں محبت نہ کرو. حضرات گرامی، میرے خیال میں آپ میں سے جتنے بھی پیر بھائی ہیں میرے عمر کے نہیں ہیں. میں اس وقت سے ہمارے دوست تھے خوشی محمد رحمہ اللہ، قاری خوشی رحمہ اللہ، میں اور وہ جب لاہور میں تھے، میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا، تو 1970 میں حضرت محدث زاروی رحمہ اللہ وہاں تشریف لایا کرتے تھے. میں اس وقت سے ان سے میں نے قرب حاصل کی. یہ تقریباً کوئی 40 سال تقریباً ہو گئے ہیں، 40-45 سال. تو آپ رحمہ اللہ کا درس کیا تھا؟ یہ محبت کا درس تھا ان کا، اور محبت کا درس تھا، علم کا درس تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ان کا درس تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اطاعت اور محبت کا درس تھا. وہ آج تک وہ سلسلہ یہاں حولیہ شریف میں یہ چل رہا ہے. میرا قبلہ صاحب نے مجھے جب فون کیا اور مجھے بتایا کہ حضور شریف اتنی تاریخ کو جو ہے شروع ہو رہا ہے، تو میں نے عرض کی کہ حضرت میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے حضرت صاحب کا کلام سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر میں شاعر بنا. میں 3 زبانوں کا شاعر ہوں، اردو کا، اولڈ سنسکرت، کھوار کا اور فارسی کا. میں نے حضرت صاحب سے میں نے گزارش کی میں وہاں اپنے نعت نہیں پڑھوں گا، اپنا کلام نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں حضرت صاحب کا کلام پڑھوں گا. اور آپ جب وہ حیات تھے، آپ فرمایا کتنی محبت کے ساتھ فرماتے کہ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، ایک بزرگ شاہ ہے، دوسرا خوشی محمد ہے. تو ایک نعت ان کو بہت پسند تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کتنی زبانوں پر حاوی تھی، ان کی کتنی زبانیں جانتے تھے. اور مجھے تاریخ میں ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وہ عبرانی زبان میں بولتا تھا. وہ وفد آیا تو وہاں بولنے والا کوئی نہیں تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو فرمایا کہ تم یہ زبان سیکھو. تو تاریخ میں کہ 14 دن میں اس زبان پر عبور حاصل کی تھی. تو ہمارے حضرت محدث زاروی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ رتبہ عطا فرمایا تھا. وہ کتنے زبانوں میں یہ ان کا کلام یہاں موجود ہے. کتنے کتابیں، درجنوں کتابیں الحمدللہ. ان کی 3 کتابیں میرے پاس بھی ہیں الحمدللہ اس وقت. تو ان کا ایک کلام میں، اور یہ پوربو زبان میں ہے. پوربو زبان وہ ہے جو انڈیا میں بولی جاتی ہے، انڈیا میں یہ بولی جاتی ہے. تو اس وقت بھی میں سنایا کرتا تھا آپ کے حکم کے مطابق. تو آج میں نے حضرت صاحب سے گزارش کی کہ میں نے وہ حضرت صاحب کا میں کلام سناؤں گا. تو میں آپ سے، اگرچہ میری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، میری آواز رات کو پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی زیادہ تیز ہو گئی تھی، میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، صحیح میرا کام نہیں کر رہا، لیکن میں ان سے مدد چاہتا ہوں، برکت چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے حضور کا کلام پیش کرنے کی. اور پوربو زبان میں ہے یہ. یا سید العقلاء ویا خیر الورى، یا سید العقلاء ویا خیر الورى، یا من اتیت الى الحیات مبشرا، وبعثت بالقرآن فيما هاديا، وطلعت في الأقوام بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برا،
بشرا يرى كمحمد بين الورى کبھی موہ در پر بلیوں کے ناہی کبھی موہ در پر بلیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی کبھی موہ در پر کھڑی مل کے راستہ کھڑی مل کے راستہ کہوں دست بستہ کہوں دست بستہ کھڑی مل کے راستہ کہوں دست بستہ کہوں دست بستہ کہوں دست بستہ نظر سوئے خواستہ کبھی اپنا سپنا دکھائیوں کے ناہی کبھی اپنا سپنا دکھائیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی کبھی موہ در پر کہوں کون کی روح یا جان عالم یا جان عالم کہوں کون کی یا جان عالم یا جان عالم محیدی دو دل فدا تمہرے دائم فدا تمہرے دائم کہوں کون کی روح یا جان عالم یا جان عالم محیدی دو دل فدا تمہرے دائم فدا تمہرے دائم موہ من میں نینن میں رہیو کہ ناہی موہ من میں نینن میں رہیو کہ ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیو کہ ناہی کبھی موہ در پر خدائی چلی ہے نگریا تمہاری نگریا تمہاری خدائی چلی ہے نگریا تمہاری نگریا تمہاری بحج و زیارت ہے قسمت کی باری ہے قسمت کی باری موہ در پہ اپنے رکھیوں کے ناہی موہ مل کے رب موہ در پہ اپنے رکھیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی موہ رب کے پیارے جگت کے سہارے جگت کے سہارے موہ رب کے پیارے جگت کے سہارے جگت کے سہارے تیری دید ماہ خدا کے نجارے خدا کے نجارے موہ مل کے رب سے ملائیوں کے ناہی موہ مل کے رب سے ملائیوں کے ناہی موہ رب مل کے رب سے ملائیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی جگت میں دہائی سخاوت تمہاری
سخاوت تمہاری جگت میں دہائی سخاوت تمہاری سخاوت تمہاری جگاتے حسن کو کھڑے ہیں بکاری کھڑے ہیں بکاری سوالی کی جھولی بھرائیوں کے ناہی سوالی کی جھولی بھرائیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی مقطع ہے محمود تم پر میں سبواروں محمود تم پر میں سبواروں تم پر جانے جہان ساروں کٹیا میں من کی بسیوں کے ناہی کٹیا میں من کی بسیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی کبھی موہ در پر بلائیوں کے ناہی مرت ہوں میں صورت دکھائیوں کے ناہی ماشاءاللہ حافظ قاری بزرگ شاہ الازری شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگان ابو مسعود پیر سید محمود شاہ صاحب محدث ہزاروی قدس سر العزیز کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. ہمارے دربار شریف کی زینت بنے ہیں حضرت علامہ مفتی نعیم اللہ نعیمی صاحب. دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا. اور ساتھ ہی دعوت خطاب دوں گا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مفتی علامہ نعیم اللہ نعیمی صاحب کو اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث ہزاروی، آستانہ عالیہ خانقاہ محبوب آباد شریف. الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین و افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ آپ سارے احباب برکت کے لیے دوشی پڑھ دیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ، نہایت عزتوں کے لائق منبع جود و سخا، پیکر اخلاص، میرے محسن مربی حضرت نقیب الاشراف ابو زین پیر سید محبوب محی الدین مدہ ذلہ العالی، اور سٹیج کی زینت علماء کرام ذوی الاحتشام، نعت خانہ نے شیریں لسان، اور آپ سارے مہمانان گرامی قدر. حضرت کے حکم کے مطابق بندہ ضلع گجرات سے آپ کے سامنے حاضر ہے. آپ نے شفقت فرمائی اور مجھے حکم دیا کہ عرس مبارک کی تقریب ہے اور تو آ. تو میں نے کہا حضور آپ دعا فرما دیں، کوئی ایسی مجبوری نہ بنی تو انشاءاللہ میں آستانہ عالیہ پر حاضری بھی دوں گا اور آپ کی قدم بوسی بھی کروں گا. اور اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور آج میں آستانہ عالیہ محبوب آباد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں اور آپ سارے
حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید محبوب شاہ صاحب المعروف حضرت شاہ جہان آپ کے عرص مبارک کی آخری تقریب میں حاضر ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا اور یہ نظر کروں گا میں حضرت کی اور سٹیج کی زینت بیٹھے تمام میرے سر کے تاج ان کے حوالے کروں گا، اور آپ سے میں یہ درخواست کروں گا اگر آپ کو یہ جملہ اچھا لگ جائے تو آپ اس کا استقبال کیجئے گا. میں اور آپ سارے اللہ رب العزت کا لاکھا مرتبہ، کروڑہا مرتبہ، اربہا مرتبہ، کھربہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہمارے بن مانگے ہمیں محمدی پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے؟ اور اس کے بعد محمدی پیدا ہونے کے بعد جو نسبتیں ہمیں ملی وہ نسبتیں بھی اعلیٰ و رفع ہیں. یہ سارا صدقہ ہے کملی والے مصطفیٰ کریم کا. اور میں کوئی لمبی گفتگو نہیں ہے، وقت صرف 5-7 منٹ ہیں. میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جن ولیوں کے عرص مبارک میں آئے ہیں ان کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک جملہ اور کہتا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ شریعت بغیر طریقت کے نہیں چل سکتی. کوئی کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا فاضل ہوں، مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دے. اور بھئی نعرہ میں لگواتا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر جواب دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب ایک جھلک میں پیش کروں گا، وقت نہیں ہے، کوئی لمبی گفتگو نہیں ہے. حضرات، ہم جن کے عرص میں آئے ہیں ان ولیوں کا مقام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں مولوی ہوں نا جی، اور میں لاکھ تقریریں کر لوں، لاکھ واز کر لوں، پتہ نہیں کسی پر اثر ہو نہ ہو، لیکن ولی کی صحبت میں ایک گھڑی گزر جائے. اللہ اکبر. بس میں نے ایک جھلک پیش کرنی ہے اور وہ بھی ایک ولی کا ذکر کرنا ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے. حضرات، بہاولپور کے اندر ایک بہت بڑا قصبہ ہے جس کا نام ہے خیر پور ٹامیاں والی. وہاں پر اللہ کے ایک ولی جن کا نام ہے حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا مزار پرانوار ہے، آپ کا مزار مرجع خلائق ہے. لوگ آتے ہیں آپ کے وسیلے سے رب سے مانگتے ہیں، رب عطا فرماتا ہے. آپ کا دور ہے، ظاہری حیات کا دور ہے. ہندوؤں کا دور تھا، انگریزوں کا دور تھا وہ. اور آپ کی جو خانقاہ ہے خیر پور ٹامیاں والی میں، وہاں پر آپ کی مسجد کے باہر کنواں ہے. میں نے اس کی زیارت کی ہے جا کر. وہاں پر کنویں سے آ کر مسلمان بھی پانی بھرتے ہیں اور ہندو بھی پانی بھرتے ہیں. مسلمانوں کی بیویاں بھی آتی ہیں، ہندوؤں کی بھی بچیاں آ کر پانی بھر کر لے کر جاتی ہیں. حضرت خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کنویں پر پانی بھرنے والی جو بیویاں آتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا بات کی طرف. روزانہ دیکھتے ہیں کہ ان بیویوں میں ہندوؤں کی ایک بچی
وہ بھی پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، نوجوان بچی. اور آپ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، حسن جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ فتنہ بنتا ہے. اشارہ مقصود ہے اس بات کی طرف. حسن جب حد سے بڑھ جاتا ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے. تو روزانہ وہ ہندوؤں کی بچی آتی ہے، کنویں سے پانی بھرتی ہے. حضرت خواجہ خدا بخش اس بچی کو دیکھا کرتے ہیں. ایک دن پانی بھرنے کے لیے نہیں آئی، دوسرے دن بھی نہیں آئی، تیسرے دن بھی نہیں آئی، چوتھے دن بھی نہیں آئی. جب چند دن گزرے کہ وہ پانی بھرنے کے لیے نہ آئی تو حضرت کا ایک خادم تھا، جس طرح ہم خادم ہیں حضرت کے، حضرت کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا رمضان. آپ اس کو پیار سے کہتے تھے رمضانی. آپ نے اس کو بلایا اور کہا رمضانی جا کر فلاں ہندوؤں کے گھر پتہ کر کے آ کہ ان کی بچی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نہیں آ رہی. وہ خادم عرض کرنے لگا استاد جی نہیں آ رہی تو نہ آئے، ہمیں کیا، ہماری بلا سے. آپ نے کہا نہیں، جا کر پتہ کر کے آ. پھر اس نے اصرار کیا، سیوارہ آپ نے کہا رمضانی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر. اور وہ گیا. کہنے لگا استاد جی ہندوؤں کی بچی کا پوچھنے جا رہا ہوں، ہندو ماریں گے، ڈر لگتا ہے. تو کیا ہوا؟ کہا جا چلا جا، ہندو نہیں ماریں گے. گیا ڈرتا ڈرتا، اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا ہندوؤں کا، اور دروازہ کھٹکھٹا کے نا 5-10 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا. شاید مارنے کے لیے آئے تو بھاگ کر جان بچا لوں گا. اندر سے دروازہ کھلتا ہے. اس بچی کی ماں پوچھتی ہے کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں مسجد کے مولوی صاحب حضرت خواجہ خدا بخش کا خادم رمضانی ہوں. کہا کس کام سے آیا ہے؟ کہا اماں کئی دن ہو گئے تیری بیٹی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نہیں آ رہی. خیر تو ہے؟ میرے استاد جی نے پوچھا ہے، پتہ کر کیا وہ کیوں نہیں آ رہی. تو اس کی ماں کہنے لگی جا کے اپنے استاد جی سے کہہ دے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. اس کی بھئی شادی کے بھی کئی معنی ہیں نا، اب یہاں پر وقت نہیں کہ بیان کیے جائیں. اس کی شادی ہو گئی ہے. آیا واپس آ کر استاد جی سے کہا استاد جی اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. آپ نے کہا اچھا رمضانی پھر جا، اب جا کر پتہ کر کے آ، اس کی ماں سے پوچھ کے آ کہ تیری بیٹی تجھے ملنے کے لیے کب آئے گی. کہنے لگا استاد جی پہلے تو بچ کے آ گیا ہوں، اب ہندو ماریں گے. آپ نے فرمایا نہیں چلا جا، کچھ نہیں کہیں گے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر 10 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. اس کی ماں نے دروازہ کھولا. کہا خیریت ہے؟ اب کہنے لگا استاد جی نے کہا ہے پوچھ کے آ کہ اماں تیری بیٹی تجھ سے کب ملنے کے لیے آئے گی. میں نے عرض کیا کہ ہم جتنے واز کر لیں، تقریریں کر لیں، پتہ نہیں کسی پر اثر ہو نہ ہو، لیکن ان اللہ کے ولیوں کا مقام دیکھو، ذرا غور کرنا. واپس آیا اور اس کی ماں نے جواب دیا، کہا جا کے اپنے استاد جی سے کہہ دے کہ میری بیٹی جب بھی آئے گی آپ سے ضرور ملواؤں گی، آپ سے ضرور ملواؤں گی. بس توجہ چاہوں گا، آپ نے میری بات کا استقبال کرنا ہے. حضرات گرامی قدر، چند دن گزرے، بیٹی ماں کو ملنے کے لیے میکے آئی. ابھی بیٹھی نہیں، دروازہ کھولا اندر آئی. ابھی بیٹھی نہیں، ماں نے کہا بیٹی ایسا کر، مسلمانوں والے پردے والی چادر اوڑھ اور جا کر مسجد کے مولوی صاحب سے مل کے آ. محدث ہزاروی کے آستانے پہ آنے والوں ذرا غور کرنا میری بات پر. جا کر مولوی صاحب سے مل کے آ. بس میں حضرت ختم کرنے لگا ہوں. جا کر مل کر آ. اس نے چادر پہنی، مسلمانوں والا پردہ کیا، مسجد میں آئی. کیا دیکھا؟ حضرت خواجہ خدا بخش سامنے بیٹھے ہیں. آپ آ کے سامنے بیٹھ گئی اور سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. پوچھا بیٹی تو آ گئی؟ کہا آ گئی. کہا اچھا تیری شادی ہو گئی؟ اور جب ماں نے کہا نا جا مسجد کے مولوی صاحب سے مل کے آ، تو ماں نے ایک بات کہی بیٹا کہ جو سوال مسجد کے مولوی صاحب تجھ سے کریں وہی سوال تو نے کرنا ہے. وہ اسی طرح آئی، آ کر بیٹھ گئی. آ گئی؟ جی آ گئی. تیری شادی ہو گئی؟ جی ہو گئی. آگے سے سوال کرتی ہے بیٹی
کہتی ہے استاد جی میں نے سنا ہے آپ کی بھی شادی ہو گئی ہے. کہا بیٹی ہاں میری بھی شادی ہو گئی ہے. استاد جی نے کہا, مولوی خواجہ خدا بخش صاحب نے کہا بیٹی جس سے تیری شادی ہوئی ہے تیرا جو دولہا ہے وہ سونا ہے, خوبصورت ہے. کہنے لگی جی استاد جی جو میرا گھوٹ ہے وہ بڑا سونا ہے. سوال کرتی ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہ بھی خوبصورت ہے. آپ نے کہا جس سے میری شادی ہوئی ہے نا اس جیسا تو اس کائنات میں کوئی ہنسی ہے ہی نہیں ہے. لو حضرات اگلا سوال. کہا بیٹی تیرا گھوٹ تیرا دولہا تجھے لینے کے لیے آئے گا, کیا تو مجھ سے اس کو ملوائے گی؟ کہنے لگی ملواؤں گی. وہی سوال خواجہ خدا بخش سے. کہا حضرت جی جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ بھی مجھے ملوائیں. کہا میں ضرور ملواتا ہوں. کہا ابھی ملوا دیتا ہوں. کہا کدھر ہے؟ کہا اندر چلی جا میرے حجرے میں, وہیں میرا دولہا بیٹھا ہے. کہنے لگی دیکھا ہوں. کہا دیکھاؤ. اندر گئی, حجرے کا پردہ ہٹایا, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا, واللیل کی زلفیں دیکھی, قدموں میں گری, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. میرے صاحبوں اس لڑکی کی ماں آئی, کہنے لگی مولوی صاحب میری بیٹی آئی تھی. کہا آئی تھی. کہا کدھر گئی؟ کہا حجرے میں ہے. کہا دیکھا ہوں. کہا دیکھا. اندر گئی, بددعا کا مکھڑا دیکھا, کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان. اس ایک وقت کے اندر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس ایک وقت کے اندر میرے صاحبوں اس ہندو خاندان کے 70 افراد آئے, مصطفیٰ کا چہرہ تکتے جاتے, کلمہ پڑھتے جاتے. یا رسول اللہ, یا الہ, یا غوث اعظم دستگیر میں زندہ آباد. میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی. میں نے جو بات پیش کرنے کی آپ تک پہنچا دی. دیکھو ان اللہ کے ولیوں کا طریقہ, اللہ کے ولیوں کا ارشاد کا طریقہ ہیں جی, سبق سکھانے کا طریقہ, سبق پڑھانے کا طریقہ. اور آخر میں میں اپنی حاضری اسی شعر کے اوپر حضور قبلہ میں کہہ کر ختم کرتا ہوں, اور آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے ان الفاظ کے اوپر میری گفتگو ختم. اور میں یہ آپ سب کی اور اپنی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم بلبلیں خوش لہجائے گلزار نبی ہیں. جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہے, بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. ہم آپ سب بلبلیں خوش لہجائے گلزار نبی ہیں, اور باتیں ہماری میٹھی ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب خوبصورت خطاب فرما رہے تھے. دوران خطاب ہماری محفل کی زینت بنے ہیں حضرت پیر دیوان سید علی حیدر گیلانی, درگاہ دیوان حضوری قصور و دربار عالیہ گیلانیہ کمالیہ. دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا. اور ساتھ ہی دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر خلیفہ حسن قادری محمودی صاحب کو. اسٹیج پر آئیں, اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان محدث ہزاروی, آستانہ عالیہ خانقاہ محبوب آباد شریف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. صدق اللہ العظیم. میرے مربی, میرے ولی نعمت, میرے آقا, میرے مرشدی اور مشائخ حضرات, جناب محترم قاری بزرگ شاہ صاحب, انٹرنیشنل قاری, پاکستان کے مانے ہوئے قاری, ریڈیو
ٹیلی ویژن پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی آپ کے دورے ہوتے ہیں اور فن قرات سے جو ہے لوگوں کو معزوز فرماتے ہیں. آج 30 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی. حضور قبلہ کے حکم کے مطابق جہاں اتنے بڑے مشائخ علماء کرام بیٹھے ہیں، وہاں مجھ ناچیز کو بھی کچھ کہنے کے لیے حکم ہوا ہے. میں اس درگاہ کا، میں اس خانقاہ کا آج کا نہیں بلکہ 1970 کا مرید ہوں، اور سیدی و مرشدی سید محمود شاہ محدث ہزاروی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے. میں نے اس وقت بیعت کی جب قاری خوشی محمد الازہری لاہور میں تھے اور آپ نے وہاں منگوائے. حضرت صاحب کو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک مسجد ہے اور اس کا نقشہ اس طرح سے ہے کہ جو اس کی چھت ہے اس کا گنبد خضرا سے بالکل مشابہ ہے. 10 بجے آپ کا خطاب شروع ہوا. جب 3 بجے گھڑیوں نے 3 بجائے تو آپ فرمانے لگے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر، اپنے پیاروں پر جو اس وقت جاگتے ہیں ان کو نوازتا ہے. آئیے، یہ مسجد دیکھ کر مدینہ یاد آ گیا ہے، سبز گنبد یاد آ گیا ہے، آئیے آپ مدینے چلیں. یہ بات کہنے تھی کہ یقین کیجئے پیر و مرشد کی خانقاہ پر کھڑا ہوں، جھوٹے پر لعنت. ایسا محسوس ہوا. اس وقت تک میں نے نہ حج کیا تھا نہ میں نے عمرے کیے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک طالب علم سا تھا. تو ساری پبلک یوں محسوس ہوئی کہ وہ مدینے میں نہیں ہے بلکہ روضہ رسول پر ہے. تو بے ساختہ جب آپ نے توبہ کرائی تو ناچیز بھی جو ہے آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا. اب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے جب میں یاران طریقت کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ، آپ چلیں حویلیاں چلیں. وہ کہتے ہیں حویلیاں میں آپ نے اتنا دور پہاڑوں میں جا کر اپنا پیر بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ میں نے کہا سفر کر کے تو دیکھو. یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ہم سمجھتے تھے کہ یہی ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پورے کے پورے کس طرح داخل ہوا جاتا ہے. جب محدث ہزاروی کے قدموں میں ہاتھ رکھے اور ان کے زیر سایہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا، سن لیجئے، قادری مرید تو جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضور کا ادب ہمارا دین ہے اور عشق ہمارا ایمان ہے. جس طرح آپ نے مقطعات میں جو ہے الف لام میم کا ترجمہ کر کے جو وہ علماء کو ایک نیا راستہ دیا، بلکہ جو نہ سمجھنے والے تھے وہ ورطہ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی ہے اور اتنا اچھا کیا. تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سیکھا اور عشق سیکھا. کل ایک شاہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، مدینے جا رہا ہوں، تو آپ نے اپنی روحانی طاقت سے، اپنی روحانی طریقے سے محفل پر وہ رکت طاری کر دی کہ خدا کی قسم ایسا لگتا تھا ہر آنکھ اشک بار ہے اور مدینے کی گلیوں میں اور جو ہے وہ روزے کے جو ہے آس پاس وہ چکر کاٹ رہی ہے، ایسا لگتا تھا. تو میرے آقا کا یہ کمال ہے کہ ہمیں عشق اور محبت سکھاتے ہیں. عشق وہ والہانہ جذبہ ہے
یہ تھرڈ کلاس عشق کی بات نہیں کرتا. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر ہم محبت نہیں کریں گے دین کی سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ کیسے پھر ہم محبت کریں, تو یہ محبت سکھانے کا جو ہے یہ ادارہ ہے, یہ خانقاہ ہے. اگر آپ یہاں آ کر تو دیکھیں, نبی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. جب اپنے محبوب سے محبت کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں. صرف ایک منٹ, میں عمرے پر تھا, ادب و عشق کی بات سنیے. عمرے پر تھا, آخری دن میرا مدینے میں تھا, آخری رات میں جانے لگا. حضور کی خدمت میں نے سلام عرض کر کے کہا, حضور سب کچھ ہوا ہے, پہچان نہیں ہوئی. ادب و عشق کے کوئی تقاضے جو ہے نا وہ مجروح نہیں کیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہو, تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پہچان میں آ جاؤں. پتہ نہیں دیکھنے کی تو تاب لا سکتا ہوں یا نہیں, کم از کم یہ پتہ چلے کہ میں غلام محدث ہزاروی ہوں, تاکہ مجھے وہ جلدی سے جو ہے اپنا غلام سمجھ لے. آپ نے کوئی وقت نہیں مانگا کہ دعا فرما دوں گا, کچھ نہیں کہا کہ ہو جائے گا. میں نے کہا حضور میں تو اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں, تو فرمانے لگے کہہ تو دیا کہ ہو جائے گا. میں ابھی جو ہے راستے میں یہ سوچتا جا رہا تھا, وائف میرے ساتھ تھی. میں نے کہا جاتے ہی نا مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے, تو وضو کر کے سونا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی. آنکھ کا کیا لگنا تھا, آنکھ لگی تو منظر ہی عجیب تھا. میں یہاں مسجد کے احاطہ میں کھڑے ہو کر حلفاً کہتا ہوں کہ سرکار آتے ہیں اور میرے بازو سے پکڑ لیتے ہیں اور پھولوں سے گزار کر لے جاتے ہیں, اور ایسے وقت میں کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت روزے کے سامنے جو میرے خواب میں تھا, تو جا کر مجھے پیش کر لیتے ہیں. یہ ہے ادب و عشق جو ہمارے آقا سکھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل مٹھن کوٹ کے جو ہیں وہ آئے ہیں اپنے اس درگاہ پر, تو اتنی بڑی درگاہ والے جو ہیں وہ جو ہے پہلے گھٹنوں کو چھوتے ہیں, پھر ہاتھ چومتے ہیں. سینئر خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں اور عمر میں بڑے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرکار کو ملا ہے سید زادے ہیں, وہ ہم کوئی بھی حاصل نہیں کر سکے. تو میں کہاں تک سناؤں, کہاں تک سنو گے, یہ تو بڑی لمبی داستانیں ہیں. یہ آ کر دیکھو, ان مجلسیوں میں بیٹھ کر دیکھو, وہ جو ہے نا محمودی قادری بن کر دیکھو. ایک بات کہوں گا کہ سکھایا تو کیا سکھایا, محمد کی محبت. آخری شعر جو بیان کر کے کہ علماء کو سننے کے لیے آیا ہوں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. ہماری محفل کی زینت بنے ہیں جناب سردار اورنگزیب نولٹھا صاحب. دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ کی جانی پہچانی سیاسی شخصیت اور ساتھ ہی نہایتی ادب کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا. حضرت پیر دیوان سید علی حیدر گیلانی درگاہ دیوان حضوری قصور سے جو تشریف لائے اور دربار عالیہ گیلانیہ کمالیہ سے نہایتی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں, اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان محدث ہزاروی, استانہ علیہ خانقاہ محبوب آباد شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ, خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. ترا ثانی
نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ ہزاروں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے، لاکھوں لوگ جاتے ہیں بلاوا جن کو آتا ہے، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں بلا لو یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ۔ حضرت کی خدمت میں اپنے جد اعلیٰ کے یہ اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ شاہ غلام محی الدین قصوری جانی اسیر جہل نادانی، مدام اندر پشیمانی شفاعت یا رسول اللہ۔ تیری امداد نبیاں نو، صدیقاں غوثاں ولیاں نو، بوہے تے آن کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے قبلہ محی الدین محبوب صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور میں قبلہ سے اپنی پچھلی جو کانفرنس والی باری تھی میں وہ اپنی ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قبلہ بتا رہے تھے کہ آپ کے دادا جان کو 2 لاکھ احادیث جو تھیں وہ یاد تھیں، اور پھر فرما رہے تھے کہ میرے والد گرامی کو 70,000 احادیث جو تھیں وہ یاد تھیں۔ یاران طریقت، اللہ کے ولیوں نے یہ علم کہاں سے لیا؟ پھر قبلہ نے فرمایا کہ قبلہ کی بیعت جو تھی وہ تونسا شریف تھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یاران طریقت، اللہ والوں نے رسول کریم کی بارگاہ سے خیرات لی ہے، اور جن کو رسول کریم کی بارگاہ سے خیرات مل جاتی ہے وہ کوئی محمود علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں، حضور غوث العظم بن جاتے ہیں، حضور داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، اور حضور بابا بلے شاہ بن جاتے ہیں۔ یاران طریقت، صرف اور صرف میرا یہ آج کا پیغام جو ہے خانقاہ عالیہ محبوبہ آباد شریف سے آپ سب یہ لے کے جائیں، اپنے پیر خانے سے اتنی محبت کر کے جائیں کہ جب وقت آخر ہو تو انو پیر خود کہے کہ اے ساڈا ہے۔ اللہ حضور کا صدقہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور قبلہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ میری حاضری کو قبول فرمائیے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے